بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجئے جناب، دی اینڈ کا آغاز ہو گیا ہے، جب وہ لوگ، وہ جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آنکھ نہیں جھپک سکتی، وہی جب حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائیں، جانے کی باتیں کریں، تو اس سے بڑا اشارہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب ایم کیو ایم کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ اب تو سڑکوں پر ہوگا جو ہوگا، یعنی وہ اشارے دینا شروع ہو گئے ہیں ابھی سے۔ اور جی ہم نے کوشش کی، آئین میں تبدیلی کی، وہ نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہے ابھی میں نے حالیہ دنوں میں ہی، شاید کل، آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جڑواں شہروں میں ایک بیٹھک ہوئی ہے اور سیکیورٹی ذرائع نے خبر دی ہے کہ جی اب کوئی حل نہیں ہے، یونٹس بنانے پڑیں گے، نئے صوبے بنانے پڑیں گے، یاد ہے آپ کو۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ملک کو تو ابھی استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے وزراء کی طرف سے، وہ بھی وزیر صحت کی طرف سے، وفاقی حکومت میں شامل شخص کی طرف سے، جن کو ووٹ بھی نہیں ملے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کراچی میں اب ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، تو جن کو ووٹ ملا ان کو تو آنے نہیں دیا گیا۔ تو اب ان کے پاس نہ عوام ہے، یہ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ کس کے کہنے پر اس طرح سے بول سکتے ہیں؟ کون سی طاقت ہے پیچھے؟ عوامی طاقت تو ہے نہیں۔ تو پھر یہ کس طرح سے اب یہ بات کر رہے ہیں؟ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ اب ہنگامی طور پر وزراء کو کیوں بلایا جا رہا ہے، یہ سب کیا کھیل ہو رہا ہے۔ پہلے آپ ذرا مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان سنیے، جس سے ساری صورتحال کا کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ کی سیاست کر لی، اب سڑکوں پر بات کریں گے مصطفیٰ کمال۔ ارے واہ! رہنما ایم کیو ایم پاکستان اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی سیاست کر لی، ترمیم بھی پیش کر دی، اب ہم سڑکوں پر آ کر بات کریں گے، سارے آئینی طریقہ کار اپنائیں گے اور اس ملک میں اختیارات کو نچلی سطح تک لے جانے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ وہی کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب وہ دی اینڈ والی کہانی ہے، لاسٹ چیپٹر ہے اور اس کا آغاز ہے۔ کراچی میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی حکومت کراچی کو پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنے نہیں دے رہی۔ لاہور آج کراچی سے 50 سال آگے چلا گیا ہے، لاہور بھی تو پاکستان کا حصہ ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ لاہور آگے چلا گیا، لیکن سندھ میں لاقانونیت عروج پر ہے، دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ویسے مصطفیٰ کمال صاحب کو بتا دیں کہ اگر آپ کراچی کی بات کرتے ہیں، سندھ کی بات کرتے ہیں کہ بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں، تو یہ پنجاب میں بھی یہی ہے، لاہور سمیت پورے پنجاب میں یہ خبریں آ رہی ہیں، آئے دن آ رہی ہیں اور اب تو زیادہ آ رہی ہیں۔ تو حالات آپ صرف سندھ کراچی کے نہیں کہہ سکتے، یہ پنجاب کے بھی ہیں۔ لیکن بہرحال جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں، تو واضح ہے سڑکوں پر تبھی آیا جاتا ہے جب مایوس ہو گئے ہیں، وہ یہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ۔ ایک ہوتا ہے آپ جلسے میں گئے تھے، آپ نے جذبات میں بیان دے دیا، یا کسی نے سوال کیا تھا تو جواب میں کوئی بات کر دی۔ پریس کانفرنس جب آپ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور آپ ایک ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ بات کرنی ہے، تو پھر یہ بات ہوتی ہے آ کر کہ جی ہم نے اس لیے آپ کو بلایا ہے اور اس میں پورا ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے۔ تو ایسی تو نہیں ہے، لوگ آ گئے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے۔ اچھا، پھر جناب مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں دوسرے شہروں میں ایئر ایمبولینس بن رہی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں سائیکل پر ایمبولینس متعارف کرائی جا رہی ہے۔ یہ کراچی میں بھی میئر کراچی جناب صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی سائیکل پر اب ایمبولینس ہوگی، بس وہ ایک مذاق ہے، اسی طرح ہی چل رہا ہے کام۔ سندھ میں سب سے زیادہ کتے کے کاٹے سے بچے جان کی بازی ہار رہے ہیں، اگر کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہوتا تو 18 سالوں میں ٹھیک ہو چکی ہوتی۔ اب ان 18 سالوں میں ایم کیو ایم کا کتنا ساتھ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ 18 سال میں ایم کیو ایم نے کتنی باری لی ہے پیپلز پارٹی کے ہمراہ۔ ہم نے ایوانوں میں بات کی، نہیں مان رہے، ہم نے آئینی ترمیم دی، نہیں مانی گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اب آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سڑکوں پر آئیں گے۔ اچھا، کوئی اور تو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سڑکوں پر آئے تو لاٹھی چارج، آنسو گیس، فائرنگ، گرفتاریاں، چھاپے، تو آپ کس طرح آئیں گے؟ اور حکومت میں ہوتے ہوئے، کمال ہے نا، وفاقی وزیر ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں سڑکوں پر آئیں گے۔ تو یہ اشارے ہیں کہ اب نظام لپیٹنے کی تیاری ہے، اس لیے اب آہستہ آہستہ اس طرف آیا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم اپنی اصل حالت میں لاگو ہی نہیں ہوئی، انتظامی طور پر نئے صوبے بنانا اب ناگزیر ہو چکا، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے آئینی قانونی طریقہ کار اپنائیں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب کی حکومت گرانی تھی، کس طرح ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کس طرح قریب آ جاتے ہیں، کیسی ڈرامے بازی ہے یہ۔ تو اب آپ دیکھیں نا، پھر وہ اڑان بھرنے کی تیاری ہے۔ اڑان پاکستان تو
احسن اقبال صاحب چلا رہے ہیں نا پچھلے کئی سالوں سے، وہ اڑان ہی نہیں آ رہی، اور آئے دن ان کا بیان آ جاتا ہے ایکسپورٹس بڑھانی ہے جی، ایکسپورٹس پاکستان نے بڑھانی ہے۔ تو کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ 4.5 سال سے آپ کیوں ایکسپورٹس کو نیچے لے جاتے چلے جا رہے ہیں؟ بڑے آئنسٹائن بنتے ہیں پروفیسر صاحب کہ جی ہاں ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی، تو آپ نے بڑھانی ہے، اس مزدور نے بڑھانی ہے جس کے اوپر آپ پیٹرول کا وزن اور بڑھاتے جا رہے ہیں ٹیکس کا، تو بڑھائیں، کس نے روکا ہے؟ تو اسی طرح بیانات چل رہے ہیں۔ سندھ میں ہمارے بچوں کے لیے اسکول نہیں بنائے جاتے، 2.60 کروڑ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں، بچیوں کے اسکول میں واش روم تک نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی یہی حالت ہے۔ ویسے وفاقی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کی آمدنی کا 50% سے زائد اور سندھ کی آمدنی کا 95% سے زائد کماتا ہے۔ 2010 تک وفاق ہمیں ڈائریکٹ پیسے دیتا تھا، سندھ حکومت وفاق سے پیسے لے رہی ہے لیکن آگے نہیں دے رہی۔ ہاں یہ بات 100% درست ہے۔ یہ اب پنجاب حکومت ہو، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، جہاں جہاں جس کی حکومت ہے وہ اپنے پاس زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ صوبائی سطح پر یہ 18ویں ترمیم تو لائے تھے نچلی سطح پر اختیارات، لیکن اب ہر وزیر اعلیٰ اپنے طور پر وہی طاقت لے کر بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ پنجاب میں بھی ہے، مریم نواز صاحب نے بھی کیا ہے۔ کوئی بلدیاتی الیکشن اور تو چھوڑی، اسلام آباد میں نہیں ہو پا رہے، وہاں الیکشن کمیشن کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں تحریک انصاف کے معاملے پر فوراً الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹیو ہوتا نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات نہیں جا رہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ دیکھیے گا پاکستان میں گورننس بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، بلدیاتی پراپر بلدیاتی نظام، بلدیاتی الیکشن، نچلی سطح تک منتقلی، لوگوں کے پاس اختیار ہو، کونسلر تک ہو، ان کے پاس اختیار کے ساتھ رقم بھی ہو، ٹیکسز بھی ان تک پہنچ رہے ہوں، پھر دیکھیے کس طرح سے بہتری آتی ہے۔ ورنہ چند سال میں لوگ ان کو بدل دیں گے کہ یہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا۔ تو گلی محلے کے لیول تک آپ کو گورننس لے جانی ہوگی، ورنہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ کراچی کو وہی پرانا شیئر مل رہا ہوتا ہے تو اب تک 2000 ارب روپے مل چکے ہوتے۔ اگر وہ جو 2010 میں تھا تو اب مل رہا ہوتا 2000 ارب روپے مل چکے ہوتے۔ پیسے کما کر دینے والے شہر کو کل رقم میں سے صرف 3% 18 سالوں میں ملا۔ 22,000 ارب میں سے کراچی کو 18 سالوں میں صرف 680 ارب روپے ملے۔ دلائل کے ساتھ مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ چلیں جی، بہت خوب رکھ دیا آپ نے مقدمہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کے مقدمے کا، آپ کب سڑکوں پر آتے ہیں اور آگے کیا چیز ہوتی ہیں۔ اب اسی چیز کو ایم کیو ایم کے اس معاملے کو، اس پریس کانفرنس کو ذرا جوڑیے ہنگامی آمد سے، ہنگامی طلبی سے۔ ہوا یہ ہے کہ سندھ کے اہم ممبران صوبائی اسمبلی جتنے ہیں ان سمیت اہم ترین وزراء، پھر سندھ سے اہم رہنما، کوئی سیاستدان میں ہے یعنی صوبائی اسمبلی میں ہے، کوئی وزیر ہے، اس کے علاوہ جو ہیں جو اسمبلی میں نہیں بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہنگامی طور پر زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچے، اور ان کو گزشتہ رات فریال تالپور صاحبہ نے، زرداری صاحب کی بہن نے بلایا تھا کہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک تو کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جی وہاں ان کو کچھ ایکٹیو کرنا ہے۔ دوسرا، اتوار کو آصف زرداری صاحب کی سالگرہ بھی تھی، تو اس وجہ سے اب بلایا گیا ہے کہ جی اتوار کو سارے پہنچے ہیں اور سالگرہ، لیکن صرف سالگرہ کے لیے اتنی ہنگامی طور پر تو نہیں بھیجا جائے گا۔ پیر کو پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس بھی ہے، اور دیکھتے ہیں اس میں بلاول کو اہم ذمہ داری دیے جانے کا امکان ہے۔ کیا حکومت میں بھی کوئی اہم رول مل سکتا ہے؟ یہ اصل سوال، یہ ہے دلچسپ بات۔ تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کہانی کس طرف جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، ہنگامی طور پر بلاوے آ رہے ہیں، سڑکوں پر جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آج ایک بیان آتا ہے اور اس کو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ خان صاحب کے پرانے ساتھی PTI رہنما فیصل جاوید سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی اقبال افریدی نے انکشاف کیا ہے کہ بانی چیئرمین PTI عمران خان نے آخری ملاقات میں، جو ان کی آخری ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی، اس میں بتایا کہ پارٹی میری بات نہیں مان رہی، میرے کہنے پر پارٹی نہیں چل رہی۔ اب یہ کتنی بات سچی ہے؟ یہ تو تبھی ہو سکتا ہے خان صاحب سے ملاقاتیں دوبارہ شروع ہوں، براہ راست کسی اعتباری بندے کا بیان سامنے آئے، وہ ان سے جا کر پوچھے جی اقبال فریدی کہہ رہے ہیں، پھر کچھ پتہ چلے۔ بہرحال ابھی تو کوئی ملاقاتیں ہی نہیں ہیں۔ PTI رہنما فیصل جاوید کی جانب سے سوشل میڈیا پر پارٹی رہنما اقبال افریدی کا ایک ویڈیو بیان شیئر کیا گیا، جس میں اقبال افریدی نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں ہونے والی آخری ملاقات میں عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ اقبال، پارٹی میری بات نہیں مان رہی، یہ بات میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، یہ انہوں نے ویڈیو بیان میں کہا ہے،
اور وہ کہتے سنے جا سکتے ہیں. میں قرآن پر ہاتھ رکھ کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ پارٹی میری بات نہیں مان رہی. اقبال افریدی کا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنا تھا کہ میں نے دوران ملاقات خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب MQM کا ایک نعرہ تھا جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. آج میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں جو عمران کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. یعنی الطاف حسین کے بارے میں کہتے تھے MQM والے جی جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے, تو میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو خان کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. اور پھر ویڈیو میں کہتے ہیں اس کے بعد میری عمران خان سے کے ساتھ دوسری ملاقات نہیں ہوئی. اگر میری عمران خان سے دوسری ملاقات ہوتی اور انہوں نے مجھے کسی کا نام بتایا ہوتا تو آج اس دنیا میں نہیں ہوتا. یعنی خان صاحب نے اگر مجھے نام بتا دیا ہوتا نا کہ فلاں میری بات نہیں مان رہا, فلاں غدار ہے, یا اس طرح کہہ دیتے, میں اس کو نہ چھوڑتا. میں ہر بار ملاقات کے لیے درخواست دیتا ہوں, اور جس دن میری ملاقات ہو گئی اور عمران خان نے مجھے بتا دیا کہ فلاں فلاں میری ہدایات پر عمل نہیں کر رہا, تو اللہ کی ذات کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو اڑا دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. یہ دیکھیے بڑے جناب سخت اور بڑے خطرناک بیانات آ رہے ہیں اقبال افریدی صاحب کے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب پارٹی میں کئی سوچیں چل رہی ہیں, اور بظاہر تو یہ پارٹی کا نقصان ہے کہ جی خان صاحب اندر ہیں, جیل میں ہیں, اور پارٹی میں نظم و ضبط نہیں ہے. لیکن اوورآل یہ سیاسی طور پر پاکستان کا بڑا نقصان ہے کہ ایک سب سے بڑی جماعت ہے, لوگ اس کے ووٹر ہیں, اس کے پیچھے لگتے ہیں, اور ایک لیڈر ہے جی اس کو سنتے ہیں, وہ جیل میں ڈلا ہوا ہے, نہ کوئی ڈائریکشن ہے. تو یہ جو تحریک انصاف میں کنفیوژن ہے, ٹوٹ پھوٹ ہے, اس کے اثرات پوری سیاست پر ہوتے ہیں, پورے پاکستان پر ہوتے ہیں. عدم استحکام پھر سیاسی طور پر نظر آتا ہے, اور اس کا ایفیکٹ پھر ہر سطح پر جاتا ہے. تو ہر کوئی پھر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. جو اقتدار میں ہیں عوام ان کے ساتھ ہے نہیں, نہ انہوں نے ووٹ دیا, نہ عوام کا ان پہ ٹرسٹ ہے. وہ ڈیلیور کرتے, اکانومی بہتر کرتے تو شاید تھوڑا بہت لوگ ان کی طرف مائل ہوتے. الٹا ان کے تو اپنے اب تنگ ہیں ان سے جو لوگ رہ گئے تھے. تو کوئی ڈائریکشن نہیں آ رہی, کوئی سمت نہیں آ رہی, کوئی امید نظر نہیں آ رہی, کوئی اعتبار نہیں آ رہا. کوئی ایک ہوتا ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, سیاسی لیڈرشپ ہو, کوئی لیڈرشپ جس طرح سے ہو جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں, لگیں, ان کی طرف دیکھ رہے ہوں, ان کے بیانات سن رہے ہوں کہ اچھا ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہے, اچھا اس طرف جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. تو پارٹی کے اندر نہیں ہے تو باقی کیا ہونا ہے. اور جن پارٹی کے پاس اقتدار ہے وہ اقتدار کھیل رہی ہیں بس, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارا یہ 4.5 سال میں حال ہو گیا, اور اس کو جتنا کنٹینیو کریں گے ہم اور گہرے گڑھے میں گریں گے, اور اتنے سال لگیں گے اس میں سے نکلنے سے. جس طرح آج ہم 2015 تک کے IPPs کے معاہدوں کو بھگت رہے ہیں نا, اب بھی 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور اس سے پہلے کے بھی معاہدے جو ہوئے, اس طرح سے ہوگا. جو آج حرکتیں ہو رہی ہیں, چاہے گندم کے حوالے سے زراعت میں دیکھ لیجئے, چاہے ایجوکیشن کے بارے میں, صحت کے بارے میں جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں ٹھیکے پر دیتے جو سب چیزوں کو, یہ آنے والی دہائیوں تک ہم نے بھگت رہے ہیں. اس کو ریورس کب کرنا ہے, وہ آج شروع ہوگا تو کتنے سال لگیں گے. آج جو بچہ اسکول میں جائے گا وہ 10 سال بعد اس نے میٹرک کرنا ہے, 15 سال بعد وہ ایک ورک فورس میں پراپر آ سکے گا. آج ہم نے کرنا ہے, تو آج تو ہم اس کو نکال رہے ہیں, تو دوبارہ اس کو کب لے کر آنا ہے. اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ 15 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو ابھی تو ہم گڑھا گہرا کھود رہے ہیں. خبردار, ہوشیار رہیں, وارداتیے بڑے ہیں. اور دیکھیے خواتین کا استعمال کس طرح ہوتا ہے. آن لائن ایپ کے ذریعے شہریوں کو ہنی ٹریپ کرنے والا گینگ بے نقاب ہوا ہے. غازی آباد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. ملزمان نے 21 جولائی کی رات شہری سے ہنی ٹریپ کے ذریعے موبائل اور نقدی چھینی. ہوتا کیا ہے واردات, ذرا سنیے, ذرا ہوشیار رہیے, اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بتا دیں کہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے خواتین کے ذریعے لوگوں کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے. DIG آپریشنز فیصل کامران نے واردات کا نوٹس لیتے ہوئے گینگ کی گرفتاری کا حکم دیا. ملزمان کی شناخت سونیا بی بی, عورتوں کا استعمال ہو رہا ہے, سونیا بی بی, عظیم اور آصف کے نام سے ہوئی. گرفتار ملزمہ سونیا بی بی نے جینیفر لوپیز کے نام سے اپنا اکاؤنٹ بنا رکھا تھا. وہ مشہور اداکارہ بھی ہیں اور گلوکارہ بھی ہیں امریکن, اس کے نام سے اکاؤنٹ تھا. ملزمہ ایپ کے ذریعے موبائل نمبر کا تبادلہ کر کے لوگوں کو دوستی کے جال میں پھنساتی. دیکھیے نمبر شیئر ہوتا, پھر دوستی کی جال میں پھنساتی, ٹائم لیتی, آہستہ آہستہ جناب شیشے میں جس طرح اتارتے ہیں وہ حرکت ہوتی. پھر سونیا بی بی لوگوں کو ملنے کے لیے گھر بلاتی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈیو کال سلسلہ بھی ہوتا ہو جب بالکل لوگ اعتبار میں آ جاتے ہوں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں آؤ جی گھر آ جائیں. گھر پر موجود دیگر ملزمان شہری کو تشدد کا نشانہ بناتے. ملزمان شہری کو ہراساں کر کے موبائل اور نقدی چھین لیتے. ابھی کوئی ایک واردات نہیں ہوئی, ذرا سنیے. ترجمان DIG آپریشن کا کہنا ہے کہ اب تک ملزمان 20 سے زائد لوگوں کو ہنی ٹریپ کے ذریعے لوٹ چکے تھے. اب ہوتا یہ ہے جب کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے, پکڑا جاتا ہے, پکڑا جانے سے مراد کے ان ہنی ٹریپ والوں کے ہاتھوں, ان ملزمان کے ہاتھوں, تو وہ نقدی اور موبائل دے کر جان چھڑاتا ہے. اور یہ کہ جی میں بدنام ہو جاؤں گا, کیونکہ کئی دفعہ
ان کی ویڈیو بنائی ہوتی ہے, ان کی گفتگو ساری ریکارڈ کی ہوتی ہے, تو ڈر جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے میرے سے سب کچھ چھین لیا, جا کے بتاؤں گا تو آگے سے یہ سر کچھ ریلیز کر دیں گے, کیا بتاؤں گا, کس کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جی کیا کیا, کس طرح ہوا, کیا ضرورت تھی جانے کی, تم اس طرح کرتے رہے, یہ وہ سب. تو لوگ خاموش رہتے ہیں. تو یہ واردات ہوتی ہے کہ جی کوئی کمپلینٹ ہی نہیں کرے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے پھر ہنی ٹریپ کرنے کا, کہ کوئی جائے گا نہیں بدنامی کے ڈر سے. یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو اب آپ سوچئے نا, ابھی تک تو 20 لوگوں کا پتہ لگا ہے جن کو اس طرح ہنی ٹریپ کر کے لوٹا گیا. گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج, مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو ذرا ہوشیار رہیں, خبردار رہیں, اس طرح کی وارداتیں بہت ہو رہی ہیں. ابھی چونکہ سندھ کی بات ہو رہی تھی شروع میں, وفاقی وزیر صحت تو مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے, دوسری طرف وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو کا کہنا ہے کہ بچوں کی پیدائش کے دوران آپریشن سے خواتین کی شرح اموات بڑھی ہیں. اور انہوں نے اب چینل پر بات کرتے ہوئے کہا ہے, نیوز چینل پر بات کرتے ہوئے, کہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ماں رہے سلامت کے عنوان سے فیملی پلاننگ سمٹ کا انعقاد ہوا. فیملی پلاننگ سمٹ سے خطاب کرتے وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو نے کہا کہ سندھ ملک میں سب سے آگے ہے, ہم نے ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت سے قوانین بنائے ہیں. تو پھر یہ اموات کیوں ہو رہی ہیں ویسے؟ ڈاکٹر عذرا پچوہو نے کہا کہ آپریشن سے بچوں کی پیدائش سے خواتین کی شرح اموات بڑھی ہیں, ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور بہت جلد آپ کو اس کے نتائج نظر آئیں گے. وزیر صحت سندھ عذرا فضل پچوہو کا کہنا تھا کہ تیسرے آپریشن کے لیے آنے والی خواتین کا مانے حمل کا آپریشن کیا جائے گا تاکہ اس کے بعد وہ پھر کبھی ماں بن نہ سکے. تو اس طرح سے مانے حمل کا ہی ان کا آپریشن کر دیا جائے گا. اب کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ آپریشن میں موت ہو جاتی تو آپ نے آپریشن کا سلسلہ بہتر نہیں بنانا, کیوں ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے, اس طرف توجہ نہیں دینی, آئندہ وہ ماں ہی نہ بن سکے, اس طرف ہم آ جائیں گے. تو یہ ایک کمالی سولوشن انہوں نے نکالا ہے. آپریشن میں بہترین ڈالیں, اموات کو روکنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی وہ آگے بچے ہی نہ پیدا ہوں, یہ انہوں نے طریقہ نکال دیا. واہ, یہ ہے جی سندھ کی گورننس, یہ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. کیسی زبردست سوچ دی جا رہی ہے نا, کمال. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.